آپ لوگ شرم کریں. یہ میری لڑائی نہیں ہے, ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ لیاری کے لوگوں کی لڑائی ہے جو آپ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. میں تو 5 سال عام آدمی کا نمائندہ بن کر رہا نا. لیاری میں پیدا ہوا تھا, لیاری کے سرکاری اسکولوں میں پڑھا, میرے بچے پڑھتے ہیں, تیسری نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے. ہم لیاری کو چھوڑ کے نہیں گئے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ 5 سال روتے رہو, الیکشن والے دن سوتے رہو. اس پالیسی کو ترک کرنا ہوگا اور الیکشن والے دن لوگوں کو نکل کر جماعت اسلامی کو مضبوط کرنا ہوگا. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ نیوز میں آپ کا میزبان ایاز صدیق. جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی تو ملک بھر میں جو الیکشن کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر ہے. جو پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے. اس وقت موجود ہیں صوبائی اسمبلی کی نشست PS 106 پر جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جناب عبدالرشید صاحب, ان سے ملنے کے لیے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں عوام کے لیے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا الیکشن کیمپین کیسے چل رہی ہے اور عوام کا کیسا رسپانس مل رہا ہے اس وقت؟ الحمدللہ 5 سال میں لیاری سے MP منتخب رہا ہوں اور لوگ میری کارکردگی کو جانتے ہیں. اور اس وقت الیکشن کمپین میں اگر کوئی مقبول ترین آدمی اور مقبول ترین پارٹی تو وہ عبدالرشید اور جماعت اسلامی ہے, جس کا انتخابی نشان ترازو ہے. 2018 سے 23 تک اس الیکشن میں آپ جو ہے نا کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے جماعت اسلامی سے, اور اسمبلی تک بھی اس عوام کے توسل سے آپ پہنچے. آپ نے اس عوام کے لیے کون سی خدماتیں کی ہیں؟ لیاری کی عوام جانتی ہے, لیاری 2018 میں گٹر میں ڈوبا ہوا تھا. میں نے لیاری کے اندر ری ایبلیٹیشن کا کام کیا. میں نے سیوریج لائنیں منظور کروائیں, بڑی بڑی ADPs اسکیمیں منظور کروائیں. لیاری کی آواز اسمبلی تک پہنچائی اور میں عام آدمی کا نمائندہ بن کر کے لیاری کے اندر موجود رہا. اور اس وقت لیاری ترقی کے راستے کے اوپر چڑھ چکا ہے. میں نے پانی کے منصوبے کو منظور کروایا, میں نے سیوریج کی بڑی لائنیں دلوائی, میں نے پیور بلاک منظور کروائے, میں نے سڑکوں کی ترتیب درست کروائی, میں نے ماڈل اسکول بنائے, لیاری جنرل ہاسپٹل میں کام کیا. جو اسکول کی ترقیاتی اسکیمیں رکی ہوئی تھیں ان کو دوبارہ شروع کروایا, اور الحمدللہ یہ سارے کام اس وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 35-40 سال کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس گورنمنٹ کا نمائندگی درست ہونے سے 5 سال میں نے مقابلہ کیا. اور آج لیاری کے ہر محلے میں اگر پذیرائی جماعت اسلامی کی موجود ہے تو اس کے پیچھے یہ کارکردگی ہے, جماعت اسلامی کی حکومت سے باہر رہتے ہوئے خدمات ہیں کہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور 8 فروری کو ترازو کے نشان پر لوگ ووٹ دے کر کے جماعت اسلامی کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. جب تک بات گردش کریے کہ یہاں الیکشن نہیں ہوتے سلیکشن ہوتی ہے, اس بات کو آپ کتنا مثبت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو سلیکشن کرنے والے سلیکشن نہیں کر سکیں گے. اور جمہوری نظام کے اندر ووٹ کی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے, اور اس طاقت کا درست جگہ پر استعمال ہو, وہ ڈیوائیڈ نہ ہو. خصوصاً میں لیاری کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ لیاری میں سب سے زیادہ استحصال اگر کسی جماعت نے کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پہلے انہوں نے عوام کا استحصال کیا, اپنے سیاسی کارکنان کو بھی نہیں چھوڑا, اپنے سیاسی لیڈرز کو بھی نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ جو مقامی آدمی ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا, بلکہ سرمایہ داروں کو لے کر کے آئے ہیں انتخابات لڑنے اور انتخابات جیتنے کا پلان بنا کر کے. تو میرا خیال ہے کہ لیاری کے عام آدمی پیپلز پارٹی کی ان 30-35 سالہ کارکردگی کو جانتے ہیں, ان کو مسترد کریں گے اور بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو نکلنا ہوگا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ 5 سال روتے رہو, الیکشن والے دن سوتے رہو. اس پالیسی کو ترک کرنا ہوگا اور الیکشن والے دن لوگوں کو نکل کر جماعت اسلامی کو مضبوط کرنا ہوگا. اس کے نتیجے میں اس ترقی کے راستے کو مزید مستحکم کریں گے. بتائیے گا, جیسے کراچی جو ہے نا اس وقت مسائل کا گڑھ بن چکا ہے, لیکن یہ جو حلقہ ہے لیاری یہ بھی مسائل کا گڑھ کم نہیں ہے. یہاں سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. تو آپ عوام کے نمائندے ہیں, منتخب ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اب مجھے ہے نا ان چیزوں پر فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے 5 سال پہلے بھی اسمبلی میں رہ چکے ہیں. دوبارہ اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں اس عوام کے توسل سے تو کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سب سے پہلے کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت میں جماعت اسلامی کا ایک ہی نمائندہ تھا, اور میں نے ایک نمائندہ ہوتے ہوئے لیاری کو ریہیبلیٹیشن پر لے کے گیا. میں نے سندھ اسمبلی میں
2040 لیاری ماسٹر پلان کی ریزولیشن منظور کروائی، اس کو 11 منسٹریز کو لنک کروایا، ریہیبلیٹیشن میں سیوریج کی بڑی لائنوں کا منصوبہ دیا، پانی کی 7.5 کلومیٹر لائن اے ڈی پی اسکیم میں دلوائی، اس کو منظور کروایا، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اوور گراؤنڈ یہ پانی بھی نعمت اللہ خان نے سٹی ناظم کے وقت میں لیاری کو دیا تھا، 10 MGD پانی جو لیاری کا مختص تھا وہ چوری ہو رہا تھا، اس کو اوور گراؤنڈ کرنے کا منصوبہ دیا۔ گیس سینٹرل زون میں 1350 کلومیٹر، وہ 3 فیز میں اس کو ٹینڈر کروایا ہوا ہے، اس وقت سول لائن ڈیفنس کے لیفٹنٹ کنٹونمنٹ میں تقریباً کام ہو گیا ہے، اور لیاری کی 400 کلومیٹر گیس کی لائنیں ٹینڈر ہیں، اس کے بعد گارڈن اور اس کے اطراف کے علاقے اس کا تیسرا فیز ہے جس کے اوپر کام ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں 2018 کے انتخابات میں تھا تو ہم پتھروں پہ چڑھ کر کمپین چلاتے تھے اور نیچے گٹر کا پانی بہتا تھا، ہم کہتے تھے پیپلز پارٹی نے گینگ وار کے بعد گٹر وار مسلط کی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ آج 70% لیاری کے اندر سیوریج کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو گلیوں محلوں میں خصوصاً غوثیہ روڈ نیا آباد کے اندر اور اطراف کے علاقوں میں اس وقت سیوریج کے مسائل ہیں، میں وہاں سے ایم پی اے نہیں تھا، وہاں سے ایم پی اے دوسری جماعت کا تھا، وہ اجلاسوں میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انتظامی خرابی ہے، بلدیاتی نمائندوں کی نااہلی ہے، جو ڈی سی اے سی الیکشن میں جیت کر کے آئے، وہ گٹر کا ڈکن لگانے کے قابل بھی اس وقت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں آؤں گا تو انشاءاللہ ان سب کو لوپ میں لاؤں گا اور لوکل گورنمنٹ کی بہتری اور سروسز کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں گے، اور لیاری کے دیرینہ مسائل میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گیس کا اور لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ گیس کا میں نے بتایا جیسے کہ ہم ٹینڈر کروا چکے ہیں اور اس کے اوپر کام ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے 35-40 سال کا بگاڑ 3-4-5 سال کے اندر حل نہیں ہوتا، اس لیے تسلسل کی ضرورت ہے کہ میں دوبارہ اسمبلی میں جاؤں اور جا کر کے ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرواؤں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، ہم چاہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے علاوہ بھی اور کمپنیاں کمپٹیشن پر اتریں، بجلی کے ٹیرف کو نیچے لے کر آئیں، سروسز کو بہتر کروائیں، بجلی کی چوری کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، کے الیکٹرک کو لگام دینی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے لیے بہتر نمائندگی درست ہے۔ مسائل کو حل کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی اپنے نمائندے درست کرے، نمائندے درست ہوں گے، اچھے نمائندے آئیں گے، باکردار آئیں گے، ایماندار آئیں گے، صلاحیت والے آئیں گے، بولنے والے آئیں گے، چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے زیادہ امیدواران کھڑے کیے ہیں، بلدیاتی انتخاب میں پورے شہر نے ووٹ دیے، تو اگر لوگ اس وقت جماعت اسلامی کو اسمبلیز میں بھیجیں گے تو اس وقت جماعت اسلامی حکومت میں بھی آئے گی، اور حکومت میں آئے گی تو جو قوم کا استحصال ہو رہا ہے، حق چھینا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا کرپشن ہے، سفارش کے بغیر اسپتالوں میں پیناڈول کی گولی بھی نہیں ملتی، کرپشن اتنی ہے کہ پروجیکٹ کھا جاتے ہیں، تو بھائی چور جب آئیں گے تو کرپشن ہی ہوگی نا، ایماندار لوگ لے کر آؤ گے تو کرپشن کا مسئلہ حل ہوگا، اور جماعت اسلامی سے بہتر کوئی ایماندار پارٹی نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، اس وقت 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے، آپ کے جو پی ایس ہے 106، اس میں آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک بار پھر آپ ان کو لیڈ کر پائیں گے؟ دیکھیں الیکشن لڑنا سب کا حق ہے اور لڑنا چاہیے، لیکن لیاری کے حالات کچھ الگ سے ہیں۔ لیاری کے اندر اگر پیپلز پارٹی کو شکست دینی ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو، آزاد امیدواروں کو بھی رضاکارانہ طور پر جماعت اسلامی کی حمایت کرنی چاہیے۔ ووٹ تقسیم ہوگا، شیطان پھر آئیں گے، نیکی منتشر ہوگی، شر پھیلے گا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چوروں کو شکست دینے کے لیے ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے، جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر ووٹ دیں۔ آزاد امیدواران کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ پارٹی کے ساتھ آن ہے، کچھ بغیر پارٹی کے آن ہے، لیکن بلاول صاحب تو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواران کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اور وہ زر اور زرداری کے ساتھ مل کر کے امیدواران خریدتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار کو ووٹ دینا بھی سیدھا زرداری کو ووٹ دینا ہے، اس لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، ترازو کے انتخابی نشان پر ووٹ دیں، قومی صوبائی اسمبلی دونوں کا ووٹ دیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی سرویز میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہے، آگے ہے، لوگ تھوڑا سا اس کو دھکا لگائیں، اس کو ووٹ دیں، سپورٹ کریں، کھل کر سامنے آئیں، تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کامیاب ہوگی۔ اور میں تو 5 سال عام آدمی کا نمائندہ بن کر رہا نا، لیاری میں پیدا ہوا تھا، لیاری کے سرکاری اسکولوں میں پڑھا، میرے بچے پڑھتے ہیں، تیسری نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے، ہم لیاری کو چھوڑ کے نہیں گئے،
हम आम आदमी की तर्ज ज़िंदगी से चलते हैं। कौन सा एमपी है जो गलियों में पैदल घूमता है? मैं था वो एमपी है जो गलियों में पैदल घूमता था, लोगों के मसाइल पर लड़ता था। 9 एफआईआरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ काटी हैं, हमारे बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ काटी, मेरे ऊपर एफआईआरें काटी। क्यों? हम मंशियात बेचते थे, हमने बिल्डिंगें बनाई थी, हमने गुटखे और तंबाकू के कारखाने चलाए थे, हम करप्शन में मुलविस नहीं। हम लोगों के लिए लड़ रहे थे, हमारी आवाज़ दबाने के लिए पीपल्स पार्टी ने एफआईआरें कटवाई, अपनी गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया। इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है बताने के लिए, इसलिए ये पैसे की बुनियाद पर जमहूरियत को काबू करना चाहते हैं। तो अवाम का नाम ही जमहूर है, और जमहूर को दुरुस्त फैसला करना उसकी जिम्मेदारी है। वोट अमानत है, अमानत को गलत इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ भी पकड़ होगी, अवाम में भी पकड़ होगी। इसलिए वोट की इस अमानत को दुरुस्त लोगों तक सुपुर्द कीजिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि आप अपने हल्के की आवाम को 8 फरवरी तक क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मेरी कारकर्दगी लियारी के अवाम के सामने है। मैं 5 साल तक इनके लिए लड़ता रहा, मुशक्क़त उठाता रहा, मैंने मार खाई, मैंने एफआईआरें भुगती, मैं अदालतों के चक्कर काटता रहा, सड़कों पर रहा, सरकारी डिपार्टमेंट्स के महकमों को ऑन किया, उनकी बेहतरी के लिए किरदार अदा किया, असेंबली में सबसे ज़्यादा बोला, कानून साजी में हिस्सा लिया। मेरा हक है कि लोग मुझे वोट दें 8 फरवरी को, और 8 फरवरी से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पास सरमाया नहीं है, मैं पैसों से वोट नहीं खरीद सकता, पैसों से दफ्तर नहीं बना सकता, मैं झंडेबाजी की सियासत में ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। मैं लोगों से कहता हूं कि इस वक्त आम आदमी को सपोर्ट करने के लिए उनके पास मौका मौजूद है। कैंपेन में भी मेरी शामिल हों, दफातर भी रज़ाकाराना खोलें, वोट हासिल करने में मदद करें, वोट को तलाश करने में रज़ाकाराना किरदार अदा करें, और 8 फरवरी को सुबह सवेरे खुद भी निकलें, अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को, मोहल्लों को, नौजवानों को, ख़वातीन को, सबको निकालें। एक दिन आप मेरे लिए मुशक्क़त उठाएं, 5 साल मैं आपके लिए मुशक्क़त उठाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।